کہ میں سیکنڈ چیپٹر کنٹینیو کر رہی ہوں۔ لاسٹ چیپٹر میں ناہید نے مخاطب کیا تھا پریزاد کو۔ اوکے شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہے، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل میں زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب لحاظ حسن یا روب حسن ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ناقابل یقین اور انہونی سی بات تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا ہے، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی محلے میں سے گزر ہوتے ہوئے بھی کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تھا تو عام طور پہ چھوٹے بہن بھائی سب کچھ کھانا سب صفا چٹ کر چکے ہوتے تھے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی تھیں، ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سغرا کے بیٹے ہیں نا پریزاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کے کہوں کہ پری تو بس آپ ہیں، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجیے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھیں۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب چلی گئی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں صحن کی کچی زمین میں دھنس گئے تھے۔ یعنی کتنی دیر میں وہیں کھڑا رہا، ان چند گھڑیوں کے خواب یا گماں ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرا ذہن ہی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکاریں تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گھر کے نکڑ پر جمع تھی اور سب اسی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی سب سے آگے۔ اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد تیز بالنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھ کر ہم سب تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس سے گزرا، ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ہی ناہید کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں سے منسوب کر رکھی تھیں، اور ماجد کا نام کا کرا تو اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا اور کاٹ کاٹ کے تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو ہوگی، کوئی بات ہوئی تیری اس سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، ہاں یار اس نے تو مجھے جیسے نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں منہ کھولے مہویت سے باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، اے پریزاد، ابے پریزاد، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار ٹھہکا لگایا۔ میں شرمندہ سا ہو کے بولا، میں نے نہیں تو۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کے بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار ضرور عشق کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرافت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لیجیے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار دوبارہ ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کی جتنی گلیاں ہیں ان میں سب میں ماجد کے چکر چل رہے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں، جس ناہید کی یہ ایک جھلک پانے کے لیے سب یہاں گھنٹوں کھڑے ہیں، اسی ناہید نے آج خود مجھے
نہ صرف بات کرنے کے لیے پکارا بلکہ اپنے گھر کی طرف بھی بلایا، مگر پھر میں یہ سوچ کے چپ ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پہ اعتبار کرے گا، الٹا الٹا سب میرا مذاق بنائیں گے۔ لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے گزر گیا، مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزرے نہ گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی شلنگا سے چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی اس کے لیے اس ستارہ جبیں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور مہاترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کا دل ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال رکھے تھے اور میری نظر بندی کری ہوئی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹ ہی گئی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن اسی طرح گزارے، اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے۔ ان کے غصے سے سارا محلہ واقف تھا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑکدار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے سب بھول گیا۔ دوبارہ گرجے، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سیپیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں نے کہا جی وہ مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر دیکھا سر سے پیر تک، اور بولا اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ناہید کی امی آ گئیں، اور عقدہ یہ کھلا کہ ناہید کے 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے، اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ یعنی اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے تو ساری زندگی اتنی اہمیت نہیں ملی جتنی آج مل رہی ہے۔ طے یہ پایا گیا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ ناہید کو اردو کی تیاری کروا کے جایا کروں گا۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات میں ایک صدمے کی سی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی خوشی سے بھی ہوتا ہے، جو ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہوتی ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے۔ خوشی ہو یا غم ہمارے ظرف کے پیمانے سے بڑھ جائے تو اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں ہم۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اگلے دن 3-4 بار اماں اور بڑے بھائیوں سے مختلف باتوں پر مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلا میں عام طور پر شاذ و نظر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹپٹا گیا۔ تمہاری 10ویں کے امتحانات سر پہ ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہندسوں سے مجھے جیسے کوئی جنگ سی مجھ سے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا رہا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوئی تھی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق یا سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا، وقت ہمیشہ ہمارے لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ہم اسے تیز کر چاہتے ہیں تو یہ سست ہو جاتی ہے، اور جب ہم اسے آہستہ کرنا چاہتے ہیں، آہستہ کرنے کے لیے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، تب اسے پڑ لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم بھولے بھالے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش کو میں نے ٹٹول لیا تھا۔ وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت میں ہی دوڑتا ملے گا۔
ٹھیک 4 بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دی میں نے۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھ سے ہار سوال پوچھے جاتے۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکنیں بے قابو اور سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر سے دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی یا بات کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پہ جماتے ہوئے آ کے بیٹھی تو میری نظریں زمین میں ہی گڑ گئیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈل میں جکڑے This is a bit funny. جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈل میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لی اور اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کا باب نکال کے بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تک کی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سے ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتا ہے۔ میں نے گلا کھنکا کے صاف کیا اور جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کھچ بھرے حال کے سامنے اسٹیج پہ آ کے ایک دم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹ رہے تھے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کر رہا تھا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئیں اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی کھڑی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھار سرور کا تعلق صرف نشہ آور چیز سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پیے، بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے سرور کا نشہ کر لیتے ہیں۔ اس روز میں نے بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں گزارا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے اور عموماً رات بھر کے خمار کے بعد اسے صبح اتر ہی جانا ہوتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد ہی نہ ہوتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم جیسوں کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کی سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کسی اور کو بدصورت یا بدنما نہیں کہا جائے گا، یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی تو شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر مجھے ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے ہماری سجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی ساتھ بھر کے کہا، ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے، چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی ظالم کی نظر ہی نہیں، کبھی پلٹ کی دیکھتی تک نہیں ہے مجھے۔ ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں یاد آیا، میرے خط تو لکھ دو کسی کے نام، دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں نا، سنا ہے لڑکیوں پہ اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے سے کسی نہ کسی قدموں میں پھینکنے کے لیے خط چاہیے ہوتے تھے، مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس نے بادل ناخواستہ میں نے اسے چند سطور لکھ دی ایک سادے کاغذ پہ۔ وصول کرنے والے کا نام بھی نہیں لکھوایا تھا اور اپنے نام کی جگہ بھی خالی رہنے دی تھی تاکہ اپنے وہ متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے جیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے، ذہن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہتے تھے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانا ہے۔ ناہید کی باتوں سے ان کے دل میں نے اندازہ کیا کہ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ تھا اور اسے بہت سے اچھے شعر یاد بھی تھے، مگر میرے ساتھ یہ ایک بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے کہ میں دن بھر شام رات کے 4 بجنے کا
انتظار کرتا رہتا تھا۔ پل پل کانٹوں پہ کٹ کے گزرتا تھا، مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی تھی اور اس کے حسن کی نور پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی تھی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 روزوں کے درمیان میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اپنے چہرے کو براہ راست نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ، اس کے کنگن، اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی چھری لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی تھی، اس کی انگلیاں جسے وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز میں جسے وہ قلم کو ایک خاص انداز سے پکڑتی تھی، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں نے خود دن بھر اردو کے رٹے لگائے اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لی تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی بڑی اچھی تیاری ہو گئی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دیکھنے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پہ بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک کثرت کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا جو ناہید اور ناہید کو اس فلم کی ہیروئن کے طور پہ دیکھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک صاف اور مبرہ تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو بہت دیر میں نے صدمے کے مارے آنکھیں نیچے رکھیں۔ کچھ خواب کتنے سحر انگیز ہوتے ہیں اور روح تک میں سیاحیت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک وہ ہمیں اداس اور بے چین چھوڑ دیتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور خواب ہماری زندگی بن جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہو گیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کورس کو تقریباً ختم کرنے والا تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 2-3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کر لیتے تھے۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام الفاظوں اور زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاید خوبصورتی کا احساس اپنے اندر سارے جہان کی گفتگو سموئے رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسی تخلیے میں مقید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں نے اپنے کمرے میں کتابیں رکھیں اور اپنے آپ سے گفتگو میں مصروف ہو گیا کہ اچانک باہر گلی میں شور سا اٹھا جیسے بہت سے لوگ چیخ چلا رہے ہیں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا، چھت سے نیچے گلی میں جا کر تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات حاصل کی، جس بات کا مجھے پتہ چلا اس سے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نا میاں، کوئی کسی کی چھت پہ یوں ہی نہیں ٹپکتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں منمنائے، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھئی، آج کل کی نسل بھلا بڑوں کی عزت و غیرت کو کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب سے واپس آنے میں لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسن نے اس کی چھت پہ کسی کو کودتے دیکھا اور شور مچا دیا۔ سایہ شناخت ہوئے بغیر فرار ہو گیا اور اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا۔ کیونکہ اس لمحے ناہید کو بھی چھت سے صحن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پہ بہت غصہ آیا کہ وہ ناہید جیسی شریف اور باکردار لڑکی پہ ایسے الزامات کیسے لگا رہے ہیں۔ اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا تھا۔
دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب نے ابا جی اور دونوں بڑے بھائیوں کو باہر بلایا۔ باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں بھی سنگن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ بھاڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت چلائے، یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے، جیسے اس کی شکل مکروہ ہے ویسے ہی گھناؤنے اس کے کرتوت ہے اس کلوے کے۔ میں نے گھبرا کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی مگر میں نے کیا کیا تم نے؟ خوب، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میں، لفنگے کہیں کے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہ خط تھا جو میں نے ماجد کے لیے اپنی رائٹنگ میں لکھا تھا۔ میں نے میری زبان سے حیرت زدہ ہو کے میری زبان سے بے سختہ نکلا، ہاں مگر یہ خط تو میں نے، مگر میری بات ادھوری ہی رہ گئی جب مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر ایک زناٹے دار چاٹا پڑ گیا۔ باب 3 چیپٹر 3 سناٹے میں اس زوردار تھپڑ کی آواز ایسے گونجی جیسے کوئی بم کا دھماکہ ہو گیا ہو، مگر آواز کے اس دھماکے سے کہیں زیادہ گونج میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ جانے کی تھی۔ مرزا صاحب نے اس تماچے کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چیخ کر مجمع کو بتانے لگے گزشتہ رات ان کی چھت پہ کوئی اور نہیں میں کودا تھا، اور اس بات کی خبر ناہید کی امی کو صبح سویرے اس وقت ہوئی جب وہ چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے گئیں۔ انہیں وہاں چھت پر ایک کونے میں میرا خط ملا۔ یہ خط مڑا چوڑا سا ملا تھا۔ وہ سب گھر والے میری تحریر کو اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ ناہید کا اردو کا رجسٹر میری تحریر سے بھرا پڑا تھا۔ سارے محلے دار مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ آس پاس گلی کے مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں سے محلے کی عورتیں بھی جھانک کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح زمین چک ہو اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مرزا صاحب کے بھاری ڈانٹے کے نشان اگلے 3 دن میں دھیرے دھیرے میرے گالوں پر مدھم پڑنے لگے، مگر میری روح پہ لگے اس تھپڑ کے داغ عمر بھر مندمل نہ ہو پائے۔ بھیڑ کے چٹتے ہی ابا اور بڑے بھائی مجھے گردن سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر صحن میں لے آئے، اور پھر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے میرے جسم پہ سیاہ نیل ڈال دیا۔ اس چیز سے بدن پہ چوٹ کے نشان نیل گو ہوں تو انہیں نیل کہا جاتا ہے، مگر گھائل کا پورا جسم ہی جیسے سیاہ پڑ جائے تو ایسے نیل کو کیا کہیں گے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہ بتا سکوں کہ وہ خط میں نے ضرور لکھا تھا مگر میرا نہیں تھا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا تو یہ بھی تمہاری ٹیوشن ہے، خوب عزت افزائی کرائی ہے تم نے آج ہماری، ڈوب مرو شرم سے۔ عشق لڑانے سے پہلے اپنی شکل تو دیکھ لیتے آئینے میں۔ جسم پر ہر چوٹ کے ساتھ میری روح پر بیت کی طرح پڑنے والا ہر تانا کسی تازیانے کی طرح میرے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح لگتا رہا۔ بہت دیر تک تو میں شرم کے مارے اپنی چھت والے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ سارے گھر والوں نے تقریباً میرا بوائیکاٹ کر رکھا تھا۔ میں دن بھر کمرے میں بیٹھا یہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر ماجد کو دیا گیا وہ رکا ناہید کی چھت سے کیسے برآمد ہوا۔ ضرور اس بدماش نے ناہید کو اکیلا جان کر سے گھر کودنے کی کوشش کی ہوگی یا منصوبہ بنایا ہوگا، اور شور سے گھبرا کر وہ خط وہیں پھینک کے فرار ہو گیا ہوگا۔ جانے ناہید میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، اسے تو کہیں باقی لوگوں کی طرح یہ نہیں لگتا کہ یہ خط میں نے لکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میں ناہید کو اپنے دل کی بات پہنچاؤں کہ مجھے اپنی شکل اور اپنی اوقات کا اچھی طرح اندازہ ہے اور میں ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بھی تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کے اس نازک گوشے میں پنہا رہنے کے لیے ہی تھا۔ پجاری کی پوجا کسی صلے کی تمنا تو نہیں کرتی، پروانے کو شمع سے موت کا دان کب چاہیے ہوتا ہے، اسے تو بس جل جانا ہوتا ہے۔ مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا، روشنی کس کے حصے میں آئے گی اس سے بھلا مجھے کیا غرض تھی۔ مگر اب ناہید سے ملنا درکنار، گھر والوں نے مجھے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ 10ویں کے امتحانات میں نے بوجھل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیے اور بمشکل 2nd ڈویژن میں پاس ہوا۔ بڑی مشکل سے ابا نے مجھے کالج میں داخلے کی اجازت دی، وہ بھی اس شرط پر کہ میں اپنی کتابوں اور کالج کی فیس کا خرچہ خود برداشت کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا
ایک کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری پکڑ لوں گا یا کسی دکان پر بیٹھ جایا کروں گا۔ اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں نے دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ پر کام ڈھونڈنے میں لگا دیے۔ ایسے ہی ایک دن میں شہر کے میں شہر کے پاس ہوٹلوں والی سڑک پر کسی ہوٹل والے سے ڈانٹ کھا کر نکلا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا میری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا ہے، مگر میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ غور سے دیکھا۔ ہاں، وہ ناہید ہی تھی، وہ جو کسی کے ساتھ شاید چھٹی کے بعد قریبی ریسٹورینٹ میں چائے پینے آئی تھی۔ ناہید اب 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس علاقے میں اسکول یا کالج کے طلباء کا گروپ ہمیشہ چائے پینے کے لیے یا پھر گرما گرم سموسے چٹنی کے ساتھ کھانے آیا ہوا ہوتا تھا، اور یہ آنا جانا ان کے لیے معمول سی بات تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا جب میں نے ناہید سے مل کر اس غلط فہمی کو دور کر سکتا تھا، مگر جانے اس کے ساتھ اور کون کون ہے مجھے نہیں پتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ ناہید مجھے دیکھ کے غصہ کرے اور ایک تماشا دوبارہ بن جائے۔ اور اگر ناہید نے گھر جا کر اپنے والد کو اس بات کی شکایت کر دی تو پھر تو ابا کے ہاتھوں میرا خون ہونا لازمی ہے، مگر میرے پاس چارہ بھی اور کیا تھا۔ جانے پھر دوبارہ ناہید سے زندگی بھر اس طرح آمنا سامنا ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ مجھے ایک بار کوشش ضرور کر لینی چاہیے۔ آخر ناہید نے خود بھی مہینہ بھر مجھ سے پڑھا ہے، میرے بارے میں کچھ تو اس کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ اتنے عرصے میں نے تو کبھی نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے آپ سے ہی لڑتا، خود ہی فیصلے کر کے انہیں رد کرتا رہا، اور پھر اپنے اندر کی جنگ سے گھبرا کر میں نے مزید سوچے بنا اس کیفے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر بہت رش تھا، کالج کے لڑکیاں، لڑکے، عام لوگ، کچھ مستقل قسم کے گاہک نما بوڑھے بھی کھڑکیوں کے پاس قبضے جمائے بیٹھے تھے اور حسب معمول ایسی ہی باتیں کر کے آہیں بھر رہے تھے کہ ان کا دور کیسا سنہرا زمانہ تھا۔ اب تو بس افراتفری اور نفسا نفسی ہے۔ شاید انسان کی ازل سے ابد تک یہی ایک مجبوری اور کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے حال کو کبھی بھی دل سے برت نہیں پاتا، اپنے حال سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا، اور وہی حال بیٹھ کر جب اس کا ماضی بن جاتا ہے تو اسے یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، کہتا ہے آہ کیا زمانہ تھا، کاش ہم اپنے حال میں ماضی جیسی مٹھاس بھرنے کا کوئی جادو سیکھ لیں۔ میں ماضی اور حال کی اس تکرار کے درمیان حال میں اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر ناہید کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ مجھے اس کیبن کے پردے کے اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اس کے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں ہے، لہٰذا بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے کیبن کے پاس پہنچا۔ میرا کچھ دیر پہلے ہی چائے کا کپ میز پر سے جا کر واپس پلٹا تھا۔ ناہید کسی سے بات کر رہی تھی، اس کے سر پر اس کی سیاہ چادر ہمیشہ سلیقے کی طرح ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے زور سے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور دھیرے سے ناہید کو سلام کیا۔ اس سہیلی ابھی تک پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی نظروں سے اوجھل تھی۔ ناہید نے چونک کے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے دلاسا دینے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ میرا مقصد اس کی بدنامی نہیں ہے، میں تو صرف اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، مگر کیبن میں بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھتے ہی جیسے میرے خود اوسان خطا ہو گئے اور میرے دماغ کے سارے بلب فیوز ہو گئے۔ ناہید کے سامنے کوئی اور نہیں، ماجد بیٹھا تھا، وہی ماجد جس نے مجھ سے ناہید کے لیے وہ رکا لکھوایا تھا، جس کی وجہ سے سارے زمانے میں میری بدنامی ہوئی تھی اور مجھ پہ تھوکا گیا تھا۔ ماجد ہی پل بھر کے گھبرا گیا۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور کیفے سے نکل آیا۔ ماجد میرے پیچھے دوڑتا ہوا باہر آیا اور زبردستی میں راستے میں حائل ہو کر معذرت کرنے لگا۔ معاف کر دو یار، میں تجھے خود بتانا چاہتا تھا، مگر ناہید نے منع کیا تھا کہ فی الحال معاملہ بہت گرم ہے، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے تو پھر میں تجھ سے بات شیئر کروں۔ ویسے شہزادے، تو نے بڑا مردوں والا کام کیا ہے، جیسا جو کچھ بھی ہوا تو نے آخر تک زبان نہیں کھولی، احسان رہے گا تیرا یہ ہم دونوں پر۔ میرا سر تیزی سے چکرا رہا تھا۔ ناہید جانتی تھی کہ اس کی چھت پر اس رات ماجد تھا، پھر اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات کیوں چھپائے رکھی اور مجھے میرے گھر والوں کے سامنے کیوں بدنام ہونے دیا اور میرا تماشا کیوں بننے دیا؟
میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تم نے ناہید کے لیے لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی بڑی تعریف کی تھی۔ میں نے بھی اسے شرط لگائی تھی کہ تمہارے ہاتھ سے ہی اپنا خط لکھواؤں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کی طرف دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتی بھی نہیں، کبھی گھاس نہیں ڈالتی۔ ماجد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ سب بھی میں ناہید کے کہنے پہ ہی بولتا تھا۔ یار تو نہیں جانتا، یہ لڑکیاں ہم بیوقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، بڑا دماغ چلتا ہے ان کا ایسے معاملات میں۔ دراصل وہ بھی کسی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی، صرف میری طرف سے کسی کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے لیے ایک کپ پہ راضی کیا ہے میں نے۔ یار تو نے آ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ میرے ذہن میں سائیں سائیں آوازیں گونج رہی تھی۔ اب ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ اتنے میں کیفے کا بیرا آیا اور بولا، آپ کو اندر بلا رہی ہیں، کہتی ہیں مہمان کو بھی ساتھ لے آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھے اندر آتے دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ چپ چاپ بیٹھ کی بات سن رہا تھا۔ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ ناہید نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرا باقاعدہ رشتہ نہ آئے تب تک میں اس بارے میں کسی کو بتاؤں۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہے نا۔ اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی نے سارا ہنگامہ بھرپا کر دیا تھا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا وہ رکا کب اور کیسے وہاں گھبراہٹ میں گر گیا۔ ناہید کی کچھ دیر خاموشی کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائیں تو خاموشی بولنے لگتی ہے، مگر آج اس کی یہ خاموشی مجھے بہت گراں گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی، کیونکہ میں اگر ماجد کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف آپ ہی ہیں نا ایسے جس کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا، مطلب کسی کو مجھ پہ یہ شک نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بھی پسند کر سکتی ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرے اندر بیک وقت کئی شیشے چکناچور ہو گئے، اور میں ننگے پاؤں سے ان کھرچیوں پر چلتا رہا۔ پتہ نہیں میں نے اس روز گھر کا راستہ کیسے طے کیا۔ میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی کسے گئے آوازوں کی بھرمار تھی، مگر میں جیسے ساری دنیا سے لا تعلق اور بیگانہ سا ان رستوں پر چلتا رہا۔ شاید ہمارے قدم کچھ رستوں پر چل کر اتنے رستوں سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ دل دماغ بند ہونے کے باوجود ہم ہر موڑ پہچان ہی لیتے ہیں، ورنہ میری جو حالت اس وقت تھی، مجھے ضرور کسی ویرانے میں پھٹک جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کوئی اندھا ہی ہوگا جو ناہید پر مجھ سے کوئی تعلق رکھنے کا شک کرے گا۔ ہاں، اور کہاں وہ اور کہاں میں۔ اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی۔ بعض حقائق ہم پر پہلے دن سے ہی روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کی زبان سے ان کی تشریح ہمیں کس قدر سوگوار کر دیتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنے اندر ایک خود فریبیاں کیوں پال رکھتے ہیں؟ شاید اسی لیے اپنی پیدائش سے اپنی موت تک انسان جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے۔ مگر ناہید کو پسند ماجد کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی ناہید۔ میرا ذہن ذرا سنسا ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ظاہری شخصیت آخر کار فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خوبصورتی، دل کی سچائی وغیرہ جیسی سب کتابی باتیں ہیں، اور شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھے جیسے پریزادوں کی تسلی کے لیے ہیں۔ میرا داخلہ گورنمنٹ کے کالج میں ہو چکا تھا، میرا دل کالج جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 10ویں جماعت تک ایک اسکول میں پڑھتے پڑھتے سارے طالب علم اور استاد میرے نام اور صورت کے تضاد سے عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے میری بدصورتی کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیا تھا، مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ بہت دنوں تک کلاس میں، کینٹین میں، ہر جگہ اسی بات کی تجزیے سے مجھے دوبارہ گزرنا پڑتا تھا۔ وہی طنز بھری مسکراہٹیں، وہی جملے، وہی حقارت بھری مثالیں۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی ہوتا۔
کیونکہ میں جانتا تھا مجھے اس سے بار بار چھلنی ہونا ہے۔ انہی دنوں میری ملاقات فورتھ ایئر کے ناساز سے ہوئی۔ دراصل اس سے پہلے تعارف بھی اس کے اس عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس کا پورا نام جمیل احمد تھا، مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن میں راہداری سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے کہا، ابے او ناساز، تیری پھر سے 3 سپلیاں آ گئی ہیں۔ مطلب تو اگلے سال بھی اس کالج کی لنگر کی روٹیاں توڑے گا ناساز؟ یہ باقی دوست بھی ہنس پڑ۔ ناساز نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کر راگ جھاڑی اور پھر بھرپور کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا اور بولا، وہ طفیل کیا کریں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ پتہ چلا گزشتہ 3-4 سالوں سے ناساز چوتھے کلاس میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ نہ اس کو پاس ہونے کی کوئی جلدی تھی اور نہ ہی کالج والوں کو اس کو نکالنا تھا، کیونکہ وہ کالج کی ادبی سوسائٹی کا صدر تھا۔ اس کی صدارت میں کالج بہت ہی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا، اور وہ ایک بہترین مقرر، شاعر، افسانہ نگار بھی تھا۔ اگلی صبح میں کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ بات سنو لڑکے، میں جھجکتا ہوا سے قریب پہنچا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر کیا جیتے ہو؟ میری جیب میں اس وقت شام کی ٹیوشن سے ملنے والے چند روپے پڑے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہتر برانڈ کی ایک ڈبیا اور ماچس لے کر دوبارہ ناساز کے پاس آیا اور سگریٹ اور ماچس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سگریٹ دیکھ کے چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ سلگا کر 2-4 بھرپور کش لگائے اور میں نے پہلی مرتبہ نکوٹین کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح سرایت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مزید چند کش لیے۔ میں پلٹ کر جانے ہی لگا تھا، ناساز نے جلدی سے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، پیسے تھے تمہارے پاس؟ ہاں، کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے۔ وہ زور سے ہنسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، مجھے ناساز کہتے ہیں۔ میں اپنا تخلص ناشاد رکھنا چاہتا تھا، مگر پتہ چلا میرے حق پر پہلے ہی کسی نے ڈاکہ مارا ہوا ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے اسے اپنا نام بتایا۔ پریزاد۔ ناساز نے زور سے بولا، واہ، نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے تمہارا پیارے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر تمسخر اور طنز کی جھلک نظر نہیں آئی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی۔ میری زندگی کا پہلا دوست جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی، نہیں مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ سگریٹ اس کی زندگی کا ایسا لازمی جز تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہو، نگل رہا ہو۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے وہ کوئی بوڑھا شخص دکھائی دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس میں کوئی بوڑھی روح ہے۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے حتی الامکان گریز کرتا تھا، مگر وہ فائنل مقابلے کی تقریبات میں مجھے کسی طرح زور زبردستی سے پکڑ کے لے گیا۔ ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھیں اور دوسری جانب لڑکیوں کی، اور وہ طالبات بیٹھی اپنی کالج کے مقررات کی حوصلہ افزائی کے لیے خوب شور مچا رہی تھیں۔ میں کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا۔ ناساز نے اپنی دھواں دار تقریر سے ماحول گرما دیا، مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اسے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ جان بوجھ کے ہارا ہے۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا، تم اگر دھیان سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ زندگی میں ہر بازی اول نمبر اور دوم نمبر پہ نہیں پائی جاتی۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ پل بھر کے لیے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی لوگوں کی طرح میرا مذاق اڑائے گا، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دی۔ میں نے سر جھکا کر اسے جواب دیا، مجھ سے بھلا کون محبت کرے گا؟ کیوں؟ تم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں چپ رہا۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے ان شعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، منیر نیازی کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظم تو تم زبانی یاد کر لو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو،
اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی نظم اپنی کاپی میں نوٹ کی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا دیا۔ بس اب یاد رکھنا، تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کرا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ ناہید کے خیالات ہی میرے گال میں شدید جلن کا ایک احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت ہی نظم یاد کرا دیں، اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کی پیریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائیں، استاد نے بھی میری زندگی میں پہلی بار مجھے شاباشی دی۔ ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی، لوگ میری بات غور سے سنتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائی لینے لگی، کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہو اور میں بھی اسٹیج پہ جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شاعروں کو تقریباً حفظ کر لیا تھا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کوشش میں میرے اندر بھی جھوٹا ہی صحیح مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پڑھنے لگا تھا، میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ناساز کبھی منجے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کرتا رہتا تھا، وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا تھا۔ یہ کیا غالب اور میر کے رٹے لگاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بھلا کب سمجھتی ہیں؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحر لدھیانوی کو دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ساحر کو تو جانتے ہو نا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی، وہ والا ساحر۔ کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے، میں اور میری تنہائی اکثر مجھ سے یہ باتیں کرتی ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا حیران ہوتی۔ میں دبے لفظوں میں ناساز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس کسی ایک کے لیے مجھے یہ سب ساری مشق کرا رہا ہے، وہ ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں، پھر یہ ساری تیاری کس کام کی ہے؟ مگر ناساز بھلا میری کب سنتا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا کہ میری نظر ایک پرانے کباڑیے کی دکان کے مٹیالے شیشے کے اندر پڑی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ ایک پرانا پیانو پڑا تھا، کباڑیا نے میری دلچسپی محسوس کی، جلدی سے بولا، خالص شیشم کی لکڑی کا ہے، انگریز کے پرانے کلب سے خریدا ہے میں نے، خریدو گے؟ صرف 13,000 میں دے دوں گا۔ میں نے اپنی جیب دیکھی، 280 روپے پڑے تھے۔ میں نے دھیرے سے کباڑیے سے کہا، ایک دن ضرور خریدوں گا۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے، میں تھکے ہارے قدموں سے واپس گھر پہنچا تو صحن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ صحن میں ناہید کی امی کھڑی تھیں اور وہ میری امی سے کچھ بات کر رہی تھیں۔ ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا، اور یہ چیپٹر 3 کا اینڈ تھا۔ I am in love with the way he writes these novels. جس طرح سے پورا ایک سما باندھتے ہیں، لائک یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، پورا جو ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں، دیٹ از بیوٹیفل۔ بہت زیادہ خوبصورت انداز میں پورا بتاتے ہیں کہ لائک یو اسٹارٹ فیلنگ اٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے کسی اچھے رائٹر کو پہچاننے کا، کہ آپ اپنے دماغ کے اندر پوری چیز امیجن کرنے لگتے ہیں۔ دوسری چیز مجھے جو ابھی تک بہت اچھی لگی ہے وہ ہے کہ اس میں جیسے نارملی کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی نگیٹو پرسن ہوتا ہے اور ایک بہت ہی کوئی پازیٹیو انسان ہوتا ہے، اور جو نگیٹو انسان ہوتا ہے وہ ویلن ہوتا ہے، اور جو پازیٹیو انسان ہوتا ہے وہ پروٹیگنسٹ ہوتا ہے کہانی کا۔ اس میں جتنے بھی کردار ہیں وہ بہت ہی لائٹ وے میں لے کر چلے ہیں، جیسے کہ ماجد کو انہوں نے بولا، ماجد بھی اس سے اپولوجائز کرتا، یہ نہیں تھا کہ کوئی وہ ایک اس کے سر پہ 2 سینگ نکلے ہوئے ہیں اور وہ کسی قسم کا ڈیول ہے، یا ایون ناہید بھی اس بات پہ شرمندہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو بیٹھ کے جو ہے گالیاں دیتا، کسی نہ کسی لیول پہ، بھلے وہ ایک سرسری لیول ہے، اس پہ وہ شرمندہ تھے۔ تو اس میں جو برے کردار بھی دکھانے کی کوشش کی ہے وہ بھی بہت ہی مائلڈ ہیں ابھی تک،
یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی۔ باقی جس طرح شعر یہاں پہ لکھا ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں منیر نیازی کا اور محبت اب نہیں ہوگی، بہت ہی بیوٹیفل انداز میں اس کو انکارپوریٹ کیا ہے پوری گفتگو کے درمیان، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ اچھی کہانی نہیں ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ناول نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بات سے تو ضرور اگری کریں گے کہ ان کا لکھنے کا انداز بہت زبردست ہے۔ یہ بہت ہی اچھے رائٹر ہیں، چاہے اگر آپ ان کی کہانی کو پسند نہیں بھی کریں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ انتہائی زبردست قسم کے رائٹر ہیں جس طرح سے انہوں نے ناول کو لکھا ہے۔ آئی ایم امپریسڈ میں پہلی دفعہ ان کے ناول پڑھ رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا۔ بہرحال اب میں نیکسٹ چیپٹر دیٹ از چیپٹر نمبر 4 ویڈیو میں پڑھوں گی۔ تھینک یو، بائے۔